دیوار گریا ایک ایسی مقدس دیوار جو یہودیوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، جس کے سامنے ایک مذہبی فریضہ کے طور پر وہ 2000 سال سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس دیوار کا نام دیوار گریا پڑ گیا۔ آخر اس دیوار کے اندر ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اور یہودی یہاں پر آ کر کیا دعائیں کرتے ہیں؟ انہیں کس مسیحا کا انتظار ہے؟ اور آنے والے وقتوں کے اندر اس دیوار سے متعلق وہ کیا ارادے رکھتے ہیں؟ یہ سب باتیں ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں، کیونکہ اس دیوار گریا کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل میں ہونے والی تیسری عالمی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیوار گریا دراصل ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک ایسی دیوار ہے، یا اس کی بنیاد پر بچ جانے والا آخری حصہ ہے، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی، اور اسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے اور عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار تعمیر کروانا شروع کیا، جو اس وقت یہودی قوم یا بنی اسرائیل کے حکمران تھے، مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کر سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات سے مکمل کروایا، اور انہی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواؤں اور جنات پر کنٹرول اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی سلطنت کی حکمرانی دی گئی، جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی، اور اس حکومت کا مرکز تھا یروشلم شہر۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی قسم کے باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی تصور تھا، نہ کوئی وجود۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل یا معبد صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا، اور اسی طرف منہ کر کے یہ لوگ عبادت کیا کرتے، کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک مقدس ترین صندوق تھا، جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور دوسرے پیغمبروں کی یادگاریں تھیں، اور یہودی اس تابوت کی برکت سے اسے سامنے رکھ کر دعا کر کے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کو حل کر لیا کرتے تھے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو یہ اپنے لشکر کے آگے رکھا کرتے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پر فتح عطا کر دیتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، مگر دوسری بار یہودی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، جس کے بعد یہ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں ملا، اور ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی، جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال کے اندر اس ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا، اور آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے اور بھاری پتھروں کو جنات کی طاقت سے ہی چنا گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن وجہ کچھ اس طرح کی بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگ رہا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت ہی عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ باہر کے حصے کے اندر عام انسانوں کو جانے کی اجازت تھی، جبکہ دوسرے حصے کے اندر یعنی اس سے اگلے حصے کے اندر علماء کرام جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوا کرتے تھے، وہاں تک ان کی رسائی تھی، اور اس سے اگلے یعنی کہ آخری اور تیسرے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدترین ہوتی رہی، یا کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے۔ ان کے دوغلے پن اور منافقت سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال کے اندر آئی، کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور کی طرح بنائیں گی، طرح طرح کے عذاب دیے گئے، لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آئے۔ ان لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے، جادو سیکھنا شروع کر دیا، قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے،
تب ان پر آخری عذاب کا کوڑا یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لاوارثوں کی طرح چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی عمارت سلامت نہیں رہی۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر سے باہر اس نے یہودیوں کے غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 17 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے یوں مٹا رہا۔ دوسری طرف بادشاہ نصر نے تابوت سکینہ کی ایسی بے حرمتی کی کہ اسے گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا۔ اس طرح سے ایک ایران کے بادشاہ سائرس نے، جنہیں قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا، انہوں نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی تعمیر کے اندر مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بادشاہ نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید بے حرمتی ہونے سے بچانے کے لیے اسے معجزانہ طور پر کہیں چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش کے اندر اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے اگر انہیں پوری زمین کو کھودنا پڑے تو وہ یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوں دوسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر سے یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ان کے قتل کا فتویٰ بھی صادر ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے گئے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسے شان و شوکت عطا کرے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودی پھر سے ایک بار اپنی بدعمالیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر یہودی بکھر کر رسوا ہو کر رہ گئے اور یوں 1900 سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی 1000 سال پرانی گندگی فطرت سے باز پھر بھی نہ آئی اور یہ برطانیہ کے جنم دی ہوئے اسرائیل تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ ان کا اگلا مشن جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے اور اس ہیکل کے اندر تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر سے اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں، اور اس بار ان کا یہ مسیحا دجال ہوگا۔ یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں اور ان کا ایک پلان ہے جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ تخت سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی آگ کے اندر لپٹ جائے گی، کیونکہ اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے مسجد الاقصی کو شہید کرنا پڑے گا اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو عام معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دے دیے گئے۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا، اور اسی دوران مسجد الاقصیٰ کی تعمیر بھی کری گئی۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ یہودی آج تک اس ہیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑگڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافیاں طلب کرتے ہیں، مگر آج بھی اپنی مکار فطرت سے بالکل باز نہیں آئے۔ یہودیوں کے ناپاک منصوبے کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا، یعنی مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الصخرہ، اور دوسرے نمبر پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی خوفناک عالمی جنگ ہوگی، اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ریورڈ کوچ تعمیر شدہ ہیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا۔ دنیا بھر میں گریٹر، جو کہ کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جن میں صرف 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں، انہوں نے دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر گریٹر آباد کرنا ہے، جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے اور اسی لیے وہ اسرائیل بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا بھی ہے، کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر مجیدو نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ 1900 سالوں سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے، جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تعمیر کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں پر۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ دنیا کے مسلمانوں کی کل آبادی 1.50 ارب ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کم تعداد میں جو یہودی ہیں وہ 1.50 ارب مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوموں کو عروج بخشے گا، اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ کون سی وہ برائی اور 2 نمبری ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ سیکولر ترقی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بوڑھے دانشمند ترک نجم الدین ارکبکان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خدائی مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ابابیل مدد کے لیے آ بھی گئی تو یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ ان بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔